السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ آج ہمارا موضوع ہے ایثار کے حوالے سے۔ ایثار کا مطلب ہے کسی دوسرے کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا۔ ایک چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اسی چیز کا نام ایثار ہے۔ اور قربانی انسان کے اندر یہ ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہ ایثار ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ذوالحجہ کے حوالے سے قربانی، اور قربانی میں سے بھی ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بجائے کسی اور کو ترجیح دینا، یا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترجیح دینا۔ جو انسان جیسے اپنا خیال کرتا ہے ویسے دوسروں کا بھی خیال کرے۔ لیکن ویسے ایثار ہوتا یہ ہے کہ انسان خود کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دے، یعنی پریورٹی اس کی اپنی جان نہ ہو بلکہ لوگوں کی زیادہ فکر کرے۔ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک چیز اس کو انسان نے پالا، پوسا، بڑا کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے یا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اور قربان کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور بہت سارا حصہ رشتہ داروں میں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی اسی چیز کا نام ہے۔ قربانی انسان کو یہی ایثار سکھاتی ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں عام دنوں میں بھی کا جذبہ پیدا کرنا شروع کریں تو بہت سارے لوگوں کی ہم کفالت کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں، قربانی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 4 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 خود کھانا، نمبر 2 ہدیہ، نمبر 3 صدقہ، اور نمبر 4 سٹاک کرنا، ذخیرہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی حالات تھے، غربت تھی، اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کے کوئی زیادہ وسائل موجود نہیں تھے، تو ان دنوں میں یا اس وقت میں، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 3 دن تک سٹاک کر لو، اس کے بعد نہیں۔ یعنی اس وقت ظاہر تھا یہ فریجوں والا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ خشک کر کے گوشت کھاتے تھے۔ جیسے ہے نا آج بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں لوگ خشک کر کے گوشت کھاتے ہیں، تو وہ خشک کر کے سٹاک کر لیتے تھے۔ آپ نے ہمارا 3 دن سے زیادہ سٹاک نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا۔ تو پھر جیسے جیسے حالات بہتری کی طرف جاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب تم گوشت کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، اور ذخیرہ بھی کر لو۔ اور ذخیرہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اندھا دھند انسان اپنی فریج بھر لے، فریزر بھر لے، اور یا
قربانی کا جو اچھا اچھا گوشت ہے، جانور کے جو اچھے اچھے حصے ہوتے ہیں، انسان وہ قربانی کا اکثر حصہ خود رکھ لے، یا اچھا اچھا جو گوشت ہے خود رکھ لے، اور جو خود کھانے کو دل نہیں کرتا، مطلب مسا گوشت ہے، اوجری ہے، سری ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس طرح کا گوشت ہے، وہ انسان غریبوں کو دے دے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں نے الحمدللہ، تو میں نے بتایا کہ قربانی گوشت میں، جانور میں چار طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، خود کھانا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کھایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں جو چیز سب سے پہلے کھاتے تھے وہ آپ کے جانور کا گوشت ہوتا تھا، خود کھانا۔ نمبر دو، ہدیہ۔ ہدیے کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینا، یعنی اس میں وہ رشتہ دار، ان کو ترجیح دی جائے زیادہ۔ پر سبزی آواز کٹ جاتی ہے۔ وہ جو کالیں کیے جا رہا تھا بیچ میں، کوئی ابھی آ رہی آواز؟ جی آتی تو ہے لیکن درمیان درمیان سے کٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک ہوتا ہے ہدیہ، تو اس میں وہ رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوئی ہے۔ بطور مثال کسی نے بکرا کیا ہوا ہے، کسی نے بڑا جانور کیا ہوا ہے، تو مطلب آپس میں کوئی نا ایسے شیئرنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ کیونکہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا، تحفہ بھی جس کو کہتے ہیں، تو تحفے کے لیے شرط نہیں ہے کہ تحفہ اسی کو دینا جو غریب ہو، کیونکہ تحفہ بطور مثال آپ نے خوشبو دینی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ مستحق بندہ ڈھونڈیں گے اس کو میں نے خوشبو دینی ہے، یا آپ نے سوٹ کسی کو گفٹ کرنا ہے، یا آپ نے بائک گفٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تحفہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، کہ تم ایک دوسرے کو تحفے دیا ہے، تو یہ ہوتا ہے تحفہ۔ تو آپ رشتہ داروں کو تحفہ میں گوشت دے سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، وہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ نمبر تین ہے صدقہ، ٹھیک ہے؟ یعنی صدقہ کرنا، صدقے کے لیے مستحق بندہ ہی ڈھونڈنا ہے، غیر مستحق بندے کو صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ مستحق بندے کو ہی صدقے کا گوشت آپ نے دینا ہے۔ اور یہ بات بھی رکھیں کہ بتانا لازمی نہیں ہے اگلے بندے کو کہ صدقہ ہے جی، یہ صدقہ ہے، کیونکہ دوسرا بندہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ذہن میں ہے کہ یار یہ مجھے صدقہ دے رہا ہے۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی کے ساتھ صدقہ قبول کرے، خوددار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر چار ہے ذخیرہ کرنا، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وَالذَّخِیرُ، کہ تم گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو بہرحال ہم نے، کیونکہ ایثار کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، ایثار ہم نے پڑھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، خود اللہ کے نبی، وہ زیادہ حصہ صدقہ ہی کیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ذبح کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اونٹوں کی نگرانی کرو، اونٹ وغیرہ ذبح ہو رہے ہیں، تو جب اونٹ ذبح ہو جائیں تو ان کا گوشت بھی صدقہ کر دو، ان کی کھالیں بھی صدقہ کر دو، اور ان اونٹوں کے اوپر جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں، جو کپڑے وغیرہ، پوش وغیرہ ڈالی جاتی ہے نا اونٹ کے اوپر خوبصورتی کے لیے، تو میں وہ کپڑے تک بھی صدقہ کر دو۔ اور فرمایا کہ جس قصاب نے ذبح کرنا ہے جانور کو، قربانی کی کھال یا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب قربانی کیا رحمہ اللہ،
उनको कहा करते थे कि भाई ये भेड़ है, दुम्बा है, इसे ज़िबा करो और इसकी खाल वगैरह, गोश्त वगैरह वो अल्लाह के रास्ते में तुमने सदका कर देना। तो सहाबा कराम में भी, सारी जिंदगी में भी और आम हालात में भी इसार की बहुत ज्यादा मिसालें मिलती हैं। तबूक का कि एक सहाबी, मतलब वो जख्मी पड़े हुए हैं मैदान जंग में, उन्होंने पानी मांगा। हाँ, उन्हें जाके दो। दूसरे के पास पानी ले जाया गया, दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरी जगह से आवाज आई, पानी। बंदे की फिक्र करो। तीसरे बंदे के पास पानी ले जाया। शेख साहब आवाज कट रही है आपकी, पिछू ज्यादा आप कट किसी रही है। जी जी अंदर से काफी कट रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही साहब अब? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। हम्म। अच्छा। तो तीसरे के पास जब पानी गया तो आगे चौथे ने आवाज दी कि मुझे पानी चाहिए। तो चौथे के पास पानी चला गया। लेकिन जब पानी चौथे के पास गया तो जो था फौजी वो शहीद हो चुका था। तीसरे के पास है वो भी शहीद, दूसरे के पास है वो भी शहीद, पहले के पास है वो भी शहीद। यानी चार के चार लोग, तीन के तीन लोग एक को तरजीह देते हुए, दूसरे की फिक्र करते हुए, दूसरों को प्रायोरिटी देते हुए वो दुनिया से चले गए। ये वो मुआशरा था जिसकी बुनियाद अल्लाह के नबी ने इसार पर रखी थी कि भाई तुमने दूसरों की भी फिक्र करनी। कैसा मुआशरा था? हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको किसी ने देखा कि वो और उनका गुलाम एक जगह बैठे हुए थे दोनों। जो कपड़ा हजरत अबू जर ने पहना हुआ था, वही कपड़ा उन्होंने अपने गुलाम को पहनाया हुआ था। तो किसी ने सवाल किया कि हजरत ये क्या, कि आपने भी वही सूट पहना हुआ है, गुलाम को वो। तो फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो उनको पहनाओ, और इनकी ताकत से ज्यादा तो काम करवाने में इनकी हेल्प भी कर दो, इनके साथ ताउन भी कर दो। इसलिए मैं इसको इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ लेके बैठा हूँ। और हजरत उमर, सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके वाकयात हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं उर्वा रहिमहुल्लाह, ताबिईन में से हैं। ये फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा कि उनके पास ना एक बार 70,000 दिरहम आए। तो उनके अपने कपड़ों पे पेबंद लगे हुए थे और उन्होंने 70 के 70,000 दिरहम तकसीम कर दिए। यानी अपने जिस्म पे कपड़ों पे पेबंद लगे हुए हैं, कुछ कर नहीं। मतलब ये होती है तरजीह, कि किसी के दर्द को समझना, अपनी जगह पे किसी को रखना कि यार परेशानी कौन सा बता के आती है। आज किसी पे आ गई, कल मेरे पे भी आ सकती है। आज वो परेशान है, कल की परेशान हाल की परेशानी के वक्त में मदद करने से इंसान की जो परेशानियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, या परेशानियों के वक्त में इंसान को अल्लाह ऐसा बंदा दे देता है जो उसकी परेशानियां हल करता है, क्योंकि उसने लोगों की परेशानियां हल की होती हैं। मतलब ये एक तजर्बे वाली चीज भी है, मुशाहदे वाली चीज भी है, और साबित शुदा चीज भी है कि जब आप किसी को तरजीह देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे लोग पैदा फरमा देता है जो आपको तरजीह देते हैं, जो आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये एक बार घर में तशरीफ फरमा थी, तो एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं। तो उस उन्हें खाने के लिए कुछ मांगा। तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने घर का जायजा लिया, पूरे घर में से कुछ नहीं मिला सिवाय तीन खजूरों के।
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ غربت بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کے نبی خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 دن سے زیادہ میرے پاس پڑا رہے۔ میری خواہش ہے کہ میں دائیں دے دوں، بائیں دے دوں، اوپر تقسیم کر دوں، نیچے تقسیم کر دوں، آگے تقسیم کر دوں، پیچھے تقسیم کر دوں، یعنی جو ملے میں اسے تقسیم کر دوں۔ یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، تو اس بی بی کو 3 کھجوریں دے دیں۔ تو آج آپ دیکھیں، اپنی اپنی فریجوں کا جائزہ لیں، اپنی الماریوں کا جائزہ لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے موبائل اکاؤنٹس کا جائزہ لیں، اپنے جو وائلٹ ہیں جیبوں میں پڑے ہوئے ان کا جائزہ لیں، ان کے اندر کتنے پیسے ہیں، اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں، فریجوں میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، الماریوں میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ یعنی ہماری پیٹیوں میں نت نئے سوٹ ہیں، نت نئے بستر ہیں، ہماری فریجوں میں نت نئے کھانے ہیں، نت نئے سالن ہیں، گوشت ہیں، فروٹ ہے، شہد ہے، دودھ ہے، انڈے ہیں، یعنی کہ ایک منی بیکری کہہ سکتے ہیں آپ اپنے فریجوں کو۔ اپنے اکاؤنٹس کا جائزہ لے لیں، ہر بندے کے اکاؤنٹس میں مطلب کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے، جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہوں گے۔ مطلب یہ کیسی مومنوں کی ماں تھیں کہ جنہوں نے پورے گھر میں جائزہ لیا، 3 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور وہ یہ نہیں سوچا کہ اب 3 میں اس کو دے دوں گی تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ ہوتی ہے ترجیح۔ کہا کہ یار آئی ہے، اب ایک عورت آئی ہے میرے پاس، اب خالی ہاتھوں نہ جائے، بچیاں اس کی میرے پاس آئی ہیں، اس بچیاں آس سے آئی ہیں، امید سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک ایسی عورت جو بچیوں کو ساتھ لے کے پھر رہی ہے، اگر وہ میرے دروازے سے خالی ہاتھ چلی گئی، کچھ نہ کچھ تو دے دیں، کھجور ہی دے دیں۔ جب کچھ نہ کچھ بھی کسی کو آپ دے دیتے ہیں نا، اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قولوا لهم قولا معروفا، ان کو اچھی بات کہہ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو جھڑکے مار کے ڈانٹو نہ کہ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ ہے، نہیں ملے گا فلاں، نہیں دینا یا گنجائش نہیں ہے، فرمایا کہ ان کو اچھی بات کہہ دو کہ بھائی اب ابھی نا ذرا ہاتھ تنگ ہے، حالات ایسے ہیں، بڑے پیار سے جواب دے دو۔ کچھ نہ کچھ بھی دے دو کہ اگلا بندہ آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچے گا کہ یار اس نے ایک قطرہ بھی مجھے دیا ہے نا، اس نے مجھے دیا ہے، اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ 3 کھجوریں دے دیں، اس عورت نے ایک کھجور اپنی اس بچی کو دے دی، دوسری اس بچی کو دے دی، تیسری وہ خود کھانے لگی، شروع کر دیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی، بچہ نہ بھی بولے، اشارے کرے تو اوں آ بھی کرے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ تو بچیوں نے ماں نے تو دیکھا، ماں سمجھ گئی کہ بچیوں کو بھوک ہے، ماں نے اپنی کھجور بھی ان بچیوں کو دے دی۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ وہ عورت اپنی بچیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ترجیحاتی بنیادوں پہ سوچنا، ترجیحاتی بنیادوں پہ سوچنا کہ کوئی بندہ میرے پاس آئے مستحق ہو، معاملات خراب ہوں، میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کروں، کچھ نہ کچھ کہ کیا جگہ میں نے واقعہ اپنا یہ بیان کیا کہ میں نا صبح فجر کی نماز کے بعد ہم پانی پیتے ہیں، گاؤں سے باہر نہر ہے، نہر کے کنارے نا نلکا لگا ہوا ہے، تو وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں صبح، صاف ہے، میٹھا پانی ہے۔ تو میں نا وہاں پہ جاتا ہوں تو اکثر میرے سے پہلے بھی ظاہر بات اور دیہاتوں میں سے لوگ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، برتن پکڑ کے اپنا برتن چھوڑ کے میرے برتن میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ اب پانی دیکھنے کو پانی ہے، پینے کو بھی پانی ہے، برتن میں ڈالنے کو بھی پانی ہے، لیکن میں وہ خوشی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنی میرے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، میں اس بندے کے بارے میں وہ جذبات نہیں میرے جذبات ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کتنا مجھے پیار دیا۔ اور پھر خاص موقعوں پہ انسان ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے مشکل وقت میں مجھے تھاما، ہو جائے اپنا پیٹ کاٹ کے مجھے دیا اللہ، جیسے اس نے مجھے سنبھالا ایسے تم اس کو سنبھال لے، تو یہ دعائیں انسان کو لگ جاتی ہوتی ہیں۔ ایک سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں،
اب سعد بن عبادہ یہ بھی سخاوت اور دریا دلی میں بڑے مشہور و اور یہ خرچ بھی ٹھیک ٹھاک کرتے تھے. اور ان کے بیٹے قیس بن سعد وہ بھی اپنے باپ پہ گئے تھے. وہ ایک بار نا بیمار ہو گئے تو تیمارداری کے لیے نا بہت کم لوگ آئے. تو سعد بن عبادہ پریشان ہوئے. انسان سوچتا ہے نا کہ یار میں بیمار ہوا ہوں تو کوئی میری خبر لینے نہیں آیا. حالانکہ میں لوگوں کے ساتھ اتنا تعاون کرتا ہوں. یہ لوگوں کو نا قرضہ بہت دیتے تھے, پیسے بہت دیتے تھے. کیا ہوا ہے تو کوئی تیمارداری کے لیے نہیں آیا. اپنے خادم سے پوچھا کہ یار تیمارداری کے لیے لوگ نہیں آ رہے. تو خادم کہنے لگا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں نا ان کو آپ کے گھر میں آتے ہوئے شرم آ رہی ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے ہیں اس بندے سے, ہم کیسے اس کے پاس جائیں. سے کوئی نیکی کرتا ہے بندہ اس کے سامنے زیادہ پھر نہیں جاتا بار بار, یا شرما شرما سا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بےچارے مقروض ہیں آپ کے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے گھر جائیں. تو یہ رونے لگ پڑے, کہنے لگے اللہ اکبر, کہنے لگے اے اللہ یہ مال اس نے میرے بھائیوں کو میرے سے دور کر دیا, اس نے میرے مسلمان بھائیوں کو میرے سے دور کر دیا. کہنے لگے اپنے خادم کو کہ جاؤ گلیوں میں اعلان کروا دو کہ جس بھی بندے نے کیش کے پیسے دینے ہیں کیش بن سعد کے, میں سب کے پیسے معاف کرتا ہوں, میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا. تو واقعہ بیان کرنے والا راوی لکھتا ہے کہ اس اعلان کے بعد اتنے لوگ تیمارداری کے لیے آئے, اتنی کثرت کے ساتھ لوگ تیمارداری کے لیے آئے کہ ان کے گھر کے باہر جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں وہ سیڑھیاں ٹوٹ گئیں. اتنی کثرت سے لوگوں کی وہاں پہ ریل پیل ہو گئی, لوگوں کا تانتا بند گیا, ہجوم ہو گیا, بھیڑ ہو گئی. تو یہ وہ معاشرہ تھا. اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی, ایثار پہ رکھی تھی کہ دوسروں کے لیے سوچ کہ جانور آپ کا, پیسے آپ کے, چارہ اس کو آپ نے ڈالا, پالا اس کو آپ نے, اس کو پالنے والے خادم کو تنخواہ آپ نے دی. ٹھیک ہے, اپنے ڈیرے میں آپ نے باندھا, اپنے گھر کے سامنے آپ نے باندھا, گویا شویا ہر شے اسی چکی. لیکن جب گوشت کی باری آئی تو اب دوسرا بندہ بھی بیچ میں شریک ہو رہا ہے, فری میں شریک ہو رہا ہے, مفت میں پارٹنرشپ کر رہا ہے وہ. تو قربانی یہی سکھاتی ہے کہ ہر وقت دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھیں. اپنے جذبات کی قربانی, خواہشات کی قربانی, مال کی قربانی. تو یہ چیز انسان کو دنیا میں بہت آگے لے جاتی ہے. لوگوں کی دعائیں, ایک بندہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا نا, آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ دعا آپ کے لیے ضرور کرتا ہے. بہرحال تو مطلب یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے, یہ درس دیتی ہے کہ دوسروں کا بھی سوچا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کے معروف واقعات ہیں. گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں تو ایک عورت کو دیکھا, وہ اس کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے رو رہے ہیں اور چولہے پہ اس نے دیگچی چڑھائی ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی بی بی یہ کیا ہے, بچے رو رہے ہیں تو ہنڈیا تم پکا رہی ہو, کیوں نہیں کھانے کے لیے کچھ دے رہی. تو بی بی نے کہا کہ حضرت یہ ہنڈیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, میں ویسے ہی ہلا رہی ہوں کہ بچے ہیں ان کو میں سہلا کر بہلا کے سلا لوں کہ تو ایسے انتظار میں سو جائیں, ورنہ ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو عمر رو پڑے کہ اللہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. فوراً بیت المال میں واپس گئے, ضروریات زندگی کی چیزیں, بنیادی راشن کھانا وغیرہ وہ تھیلے میں ڈالا, اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس لے گئے. غلام نے کہا, اسلم نے, کہ حضرت یہ تھیلا میرے اوپر رکھ دیں آپ. تو تمہیں فرمانے لگے اسلم کیا قیامت والے دن بھی تم عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ دنیا میں تو اٹھا رہے ہو لیکن قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اللہ نے یہ بوجھ میرے کندھوں میں ڈالا ہے, میں ہی پاس لے گئے اور اس کے پاس بیٹھے, اس کو سارا راشن دیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر آئے. وہ واقعہ بڑا معروف ہے.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو مال تھا صحابہ، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ میں دفن ہونا ہے۔ خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے خاوند ہیں اور ان کے ساتھ دفن ہے میرے ابا جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میرے ابا جی جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، میں بھی جب دفن ہونے کا وقت آئے گا، وفات ہوگی، تو جگہ انہوں نے مختص کی تھی کہ میں نے بھی وہیں پہ دفن ہونا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہوا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ سیدہ عائشہ کی بھی یہ خواہش ہے۔ پیغام بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اللہ کے نبی کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ دفن ہونے دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل آیا، اس نے کہا جی امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اما جی نے فرمایا کہ خواہش تو میری تھی۔ اب دیکھ کتنی شدید خواہش ہوگی کہ اللہ کے نبی جن کے ساتھ ساری عمر گزری اور جس باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، کتنی شدید خواہش ہوگی میں ان کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ کہنے لگی یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن آج میں عمر کو ترجیح دوں گی۔ تو سائل نے جا کے کہا کہ ام المومنین مان گئی، فرمانے لگے جب میرا انتقال ہو جائے نا، شہادت ہو جائے، تو ایک بار پھر جا کے پوچھ لینا دفن کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، میرے زندہ ہونے کی وجہ سے میرا منہ ملازہ رکھنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ میں اجازت دیتی ہوں، جب میں چلا جاؤں گا نا تب شاید ان کا پروگرام بدل لے، شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کے آئے ہیں، وہ یہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں، تو رو کے فرمانے لگی میں آج عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو آج ہم 1 انچ جگہ نہیں چھوڑتے کسی کو، 1 انچ جگہ کے پیچھے، 1 1 فٹ جگہ کے پیچھے 5 5 فٹ کے بندے مر جاتے ہیں، 1 1 فٹ جگہ کے پیچھے 6 6 فٹ کے جوان مر جاتے ہیں، 6 6 7 7 بندے خاندانوں کے مر جاتے ہیں، ہم چھوڑتے ہی نہیں کسی کو۔ نماز ہے، بہتر جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، کسی اور کو ترجیح دے دیں، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، کوئی آپ سے بھی زیادہ خواہش مند ہے، پرائورٹی دیں اس کو، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ترجیح دینے کا بھی اجر دے گا۔ آب زمزم ہے، کسی اور کو ترجیح دے دیں، یعنی نیکی ہے، مقابلہ بازی ہو گئی، 2 بندے اکٹھے ہو گئے، دوسرے کو ترجیح دے دیں، ٹھیک ہے یہ کام میں نے کرنا ہوگا تھا، نہیں میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی آپ کر لیں، یعنی ہر معاملے میں ترجیح دینا سیکھیں۔ بچہ ہے آپ کا، بیٹا ہے، بچوں کو ترجیح دینا سکھائیں۔ آپ کی بیٹی ہے، وہ بیٹے سے کچھ مانگ رہی، بیٹا نہیں دے رہا، تو وہاں بچے کی تربیت کریں گے، بیٹا آپ کی بہن ہے، بہن نہ بھی ہوتی تب بھی بیٹا شیئرنگ کرنا سیکھو، دوسروں میں بانٹنا سیکھو۔ جب انسان خوشیاں بانٹتا ہے نا تو غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، کہ جب تک بندہ بندے کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، فرمایا کہ فرائض کے بعد، فرض عبادات کے بعد اللہ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں خوشیاں لے کے آنا، کسی مسلمان کو خوشیاں دینا۔ اب آپ جو آپ کسی کے گھر میں گوشت لے کے جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے ماشاءاللہ، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے نام کی قربانی، آپ کے پیسے کی قربانی آپ کے دیہاتوں میں ہوتی ہے، جن دیہاتوں میں آپ نے زندگی گزاری، جن دیہاتوں میں آپ کی پیدائش ہوئی، تنوں اپنا پنڈ یاد ہوتا باہر بہ کے کہ بھائی میں اس پنڈ 'ਚ پلی سی، پیدا ہوئی سی تے میں اپنے پنڈ 'ਚ قربانی کرنی ہے، اچھا کرنا تے پنڈ دے لوکاں دا دھیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گوشت کسی کے گھر میں جاتا ہے، آپ کے بچے کوشش کریں کہ ایک کم ملازمہ کو نہ کرایا کرو کہ بھائی ملازم کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ خود یہ کام کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اگر کوئی تھوڑا بہت تکبر ہے وہ ختم ہوگا، اور غریب بندے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اس کی دعائیں
براہ راست ڈائریکٹ لینے کا موقع ملے گا، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ لینے کا موقع ملے گا، براہ راست اس کی دعائیں آپ سمیٹیں گے، اور اس کے ایک شاپر لے کے، 1 کلو کا پیکٹ لے کے، اور سالن کی ایک چھنی لے کے، ایک کٹوری لے کے، 2 روٹیاں لے کے، اس کے چہرے پہ جو خوشی ہوگی نا، وہ آپ کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوگی کہ یار میں اس مسکراہٹ پہ مرتا ہوں جو میں نے اس بندے کو پہ دیکھی تھی جب میں نے اس کو یہ گوشت کا پیکٹ دیا تھا۔ ہم سیلاب والے دنوں میں گئے، وہاں پہ کام کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، جنہوں نے جو کچھ جہاں سے حساب ہے اللہ بھی قبول، یعنی کہ میں جب بھی میں نے ویڈیوز بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اتنا اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم نے جو تو نے ہم سے کام لے لیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن گئے، ایسے ہیں، اور ایسی ایسی انہوں نے دعائیں دی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور ہر اس بندے کے حق میں قبول ہوئی ہیں اور ہوں گی جنہوں نے کسی بھی طرح ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یعنی ایسے ایسے لوگ آئے، وہ بیچارہ ایک بندہ آ کے رونے لگ پڑا، وہ کہنے لگا کہ یار میں آپ سے نہ خیمہ مانگنے آیا ہوں، نہ میں آپ سے پیسے مانگنے آیا ہوں، نہ میں آپ سے چارہ مانگنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، نہ میں آپ سے گوشت مانگنے آیا ہوں، نہ میں بستر مانگنے آیا ہوں، بس میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مجھے روٹی کہیں سے نہیں ملی، رات کا ٹائم ہے، میرے بچے، وہ دکان بنی ہوئی ہے، ایک دکان کے باہر تھڑا بنا ہوا ہے، جیسا پنڈ تھڑے بنے ہوں، اس تھڑے رسی پے ہیں، گھروں نکل گئے، گھر ساڈا دور وطنا چ اسی رڑ رڑ کے اتنے آ گئے ہیں، بس مینو روٹی دے دو۔ میں گھر والوں کو کہہ گیا ہوں کہ میں روٹی لے کے آؤں گا آپ کے لیے، میں تمہیں روٹی ضرور دوں گا۔ تو کہنے لگا صرف روٹی چاہیے مجھے، آپ کچھ بھی نہ دیں۔ اچھا، ہم نے جب اس کو روٹی دی تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو آپ کے بچوں کی ہوگی، روٹی بھی تھوڑی تھی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں۔ اب ہم نے جہاں پہ زیادہ روٹی کھانی تھی، ہم نے نا اپنی روٹی اس کے آگے کر دی۔ اچھا، وہ ایک لقمہ کھائے، اس کے آنسو ہی نہ رکے، وہ ساتھ ساتھ روتا جائے اور ساتھ ساتھ اپنی روٹی مجھے دے رہے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں سے بھی آنسو کہ یا اللہ، ایک روٹی لے کے بندہ اتنا خوش ہو سکتا ہے؟ ایک سالن کی بوٹی پہ بھی بندہ اتنا خوش ہو سکتا ہے جتنا یہ بندہ خوش ہو رہا ہے یار؟ 5 روٹیاں کسی بندے کو اتنا خوش کر سکتی ہیں کہ یہ خوشی کی وجہ سے روئی جا رہا ہے کہ مجھے روٹیاں مل گئی ہیں رات کے 12 بجے۔ وہ دن ہے ہماری زندگی کے۔ اسی طرح جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے اور فوقیت دینی ہے اپنے اوپر، اور جس کے گھر میں گوشت دے کے آنا ہے نا، وہ پتہ نہیں اس نے کب گوشت کھایا ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، مہنگائی آپ دیکھیں ہر طرف کتنی ہے، تو وہ آج کل تو نہ جانے کتنی دعا آپ کو دے گا، دعا نہ بھی دے، قرآن کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم کچھ بھی نہ دو ہمیں، ولا شکورا، تم ہمارا بے شک شکریہ بھی نہ ادا کرو، کیونکہ جس ہستی کے لیے ہم نے دیا اس ہستی نے ہمارا نام نوٹ کر لیا، جس ہستی کے لیے ہم نے دیا ہے اس ہستی نے ہمارا نام لکھ لیا ہے۔ یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں، مطلب ان کو سارا سال اپنے ترجیحاتی معاملات میں دیکھیں۔ پھر ہم نے وہاں پہ راتیں گزاری، گندا پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھنے والا مچھر، بجلی، سیلاب میں بجلی کہاں پہ آنی، یعنی پھر سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی ہمیں، سارا دن ہم مطلب کشتیوں میں ادھر ادھر جا کھانا تقسیم کرتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا تو ہم یا تو 3 کرسیاں جوڑ کے ان کے اوپر بیٹھ کے سو جاتے تھے، یا ویسے ہی لیٹ کے سو جاتے تھے، یا گاڑی میں سو جاتے تھے، یا کبھی کبھار جگہ مل جاتی تھی، پیٹرول پمپ پہ جاتے تھے، وہاں مسجد ہوتی، اس کو کہتے یار جگہ دے دیں۔ اب جس دن ہمیں پیٹرول پمپ کی مسجد میں جگہ ملتی تھی نا، ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم پیٹرول پمپ کے مالک کا ماتھا چوم لیں کہ یار اس نے مسجد میں سونے کے لیے جگہ ہے۔ حالانکہ مسجد ہے، ایک کامن جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، تو دل کرتا تھا اس کا ماتھا چوم لیں کہ یار اس نے سونے کی اجازت دے دی، اتنی میٹھی نیند، پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ایسا مطلب ہوتی تھی کہ جنریٹر چل رہا ہے، ہمارے لیے پنکھا چل رہا ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی۔
تو خوشی کے لمحات میں دعا بھی ان کے لیے نکلتی تھی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں نا جگہ دی ہے. پھر ایک جلال پور شہر میں مسجد تھی، اس مسجد میں قاری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں جگہ دی. انہوں نے ہمیں جگہ دی، ایک ہم رات رہے وہاں پہ نہائے. آج تک وہ بندہ ہماری دعاؤں میں ہے کہ یار رات جب مارے مارے ہم پھر رہے تھے تو رات کے کہیں کو 1:30 2 بجے اس بندے نے ہمارے لیے مسجد کھولی، جگہ دی، ہمیں سلایا. آج تک بندہ ہمیں بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ آپ نے کوئی بلیا بلائی کرنی ہے، جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے، اثار دینے کرنا ہے، گھر میں کو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سالن پڑا ہوا ہے، کوشش کریں خود تقسیم کرنے جائیں، خود میدان میں جائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلائیں کہ بیٹا انکل کو دو، بیٹا وہ خالہ ہے ان کو دو، بیٹا وہ چاچی ہے ان کو دو، بیٹا یہ جو چھوٹا سا بچہ دیکھو بیٹا یہ آپ کا بھائی ہے، بیٹا اس کو دو، بیٹا وہ چھوٹی سی بچی آپ کی بہن ہے، بیٹا اس کو دو. یعنی آپ کے بچے کے اندر بھی وہ چیزیں اور اثار والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے بچے کے اندر ہی منتقل ہو، آپ کے بچے کے اندر بھی وہ شوق، وہ ولولہ جو ہے اور وہ جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت سارے لوگ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں. میں نے نا ابھی ایک ویڈیو لگائی فیس بک پہ، ہمارے نا گھر کے باہر ایک برتن پڑا ہوتا ہے، تو چاچو سارا دن اس برتن کو نا پانی سے بھر کے رکھتے ہیں، اس کے آس پاس نا دلیا ڈال دیتے ہیں، باجرا، دانے، سارا دن نا پرندے وہاں سے کھاتے ہیں. اور رات کو جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں نا عشاء کی یا فجر کی پڑھنے جا رہا ہوتا ہوں، پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں، تو کتے اس برتن سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو میں سوچتا ہوتا ہوں یار بندہ برتن میں پانی ڈال کے سویا پڑا ہے اندر، لیکن اس کو سواب مل رہا ہے. کوئی پرندہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کتا بھی پی رہا ہے، اس کا بھی سواب مل رہا ہے. اچھا، ایسے اچھے کتنی دنیا میں اچھے اچھے لوگ ہیں. مزے والی بات اس ویڈیو کو نیچے نا تقریباً سارے کمنٹ یا اکثر کمنٹ خواتین کے آئے. خواتین نے بڑا اپریشیٹ کیا، بلکہ بعض نے اپنا معمول بھی لکھا. ایک خاتون نے لکھا، مجھے حیرت ہوئی. وہ کہنے لگی بھائی آپ ان کو نا کچھ کھانے کے لیے بھی ڈال دیا کریں، میں تو روزانہ جو مرغیوں کے پنجے ہوتے ہیں ان کو ابال کے باہر رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ جانور وغیرہ رات کو کھا لے. یعنی میں حیران ہوا کہ ہم سمجھتے پتہ نہیں ہم ہی نیک ہیں، لیکن کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں کہ پنجے لانا، ابالنا، تو پھر آگے جانور کے لیے ابالنا، کتے کتے جیسے جانور کے لیے ابال کے ڈالنا کہ وہ رات کو کھا لے، بلی کے لیے ابالنا وہ رات کو کھا لے، کتنا بڑا اجر ہے. تو بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یسرو ولا تعسروا، فرمایا کہ لوگوں آسانیاں پیدا کیا کرو، آسانیاں تقسیم کیا کرو، ولا تعسروا، تنگی میں لوگوں کو مبتلا نہ کیا کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کرنی، توفیق نہیں، اللہ توفیق دے ان کو، اس قابل بنائے گا بھی قربانی کریں. اور قربانی میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو شامل رکھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.